یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مل کے بوازن بلند پڑھیے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقترب. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا. اور تم نے جس دل کی طرف تاکا پیمانہ بنا ڈالا. اور ایک کیس نے لیلا کو مجنون بنایا تھا، تم نے تو جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا. برادران اسلام، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، ساتھیوں، تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، جو اللہ رب العالمین ہے تمام جہانوں کا، جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف و توصیف کے بعد، درود لامحدود عادی دو جہاں حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے آج جمعۃ المبارک 9 ذی الحجہ کی جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کی آج 9 تاریخ ہے. اسی مناسبت سے ہمارا آج کا موضوع عنوان فضائل و مسائل قربانی، اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے. قربانی کی فضائل اور پھر اس کے بعد کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے. برادران اسلام، اسلامی تعلیمات میں قربانی کو وہ اہمیت دی گئی ہے. قربانی کا عمل ایک ایسا عظیم تاریخی واقعے کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتا ہے جو اسلام کی روح اور جوہر کا بہترین آئینہ دار ہے. یہ عمل، یہ واقعہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کمال اتباع کی یاد تازہ کرتا ہے کہ اس برگزیدہ ہستی نے
خدائے وحدہ لا شریک کے حکم کے آگے اس قدر سر تسلیم خم کر دیا کہ اپنے نور نظر لخت جگر کو بھی قربان کر دیا. اور دوسری طرف عظیم فرزند، عظیم بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بے مثال بے مثل اطاعت سے محبت الہی کے تقاضے ایسے نبھائے کہ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا. ان کی یہ سنت ہر سال ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر یہ نفوس قدسیہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے جی؟ اولاد انسان کو سب سے پیاری ہوتی ہے. یہ تو اس سے پوچھے نا جس کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ آپ کو اولاد کی قدر بتائے گا کہ اولاد کی قدر کیا ہے. اس ماں سے پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جس کی گود بھری نہیں ہے، اس کو پتا ہوگا کہ اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، اولاد کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ اس ماں سے پوچھیں. تو کہا کہ اپنے سب سے پیاری چیز کو اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے قربان کرنے پر وہ تیار ہو گئے. وہ خود قربان ہونے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اس رب العالمین کے سامنے اپنی خواہشات کیوں نہیں قربان کر سکتے؟ ہم اللہ رب العزت کو اپنی خواہشات کو دبا کر کنٹرول کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں. یہ قربانی ہمیں صرف یہ سبق دیتی ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں دیکھو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں مثال قائم کر دی. یہ قرآن میں صرف واقعہ نہیں ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے کہ تمہیں سنا دیا اور تم سن کر لطف اندوز ہو جاؤ. نہیں، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک سطر تمہارے لیے نصیحت کا پیغام لے کے آئی. تو یہ بھی واقعہ یہ تمہیں یہ نصیحت، یہ درس دیتا ہے. لوگوں اس رب کے سامنے ان دونوں ہستیوں نے اپنی پیاری چیز قربان کر کے اللہ کو راضی کر لیا، تو ہم اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کو کیوں نہیں راضی کر سکتے؟ حضرات محترم، قربانی کا عمل صرف جانور ذبح کرنے یا گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑا سبق رکھا ہے کہ مسلمان کے اموال و اعمال کو کجا اس کی جان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اس کی جان بھی رب تعالیٰ کی ملکیت ہے. وہی اس کی حیات و ممات کا مالک و مختار ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہماری حیات و مختار کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ ہمیں زندگی اس نے عطا کی ہے. جب تک ہے زندگی تب تک زندہ ہے. جب وہ ہم سے لے لے گا تو ہم پر میں نہیں مار سکتے، ہم واپس چلے جائیں گے. ہماری زندگی مستعار ہے، وہ ہمارا مالک و مختار ہے. جب وہ ہمارا مالک و مختار ہے تو پھر ہمیں بھی اس مالک و مختار کی بات کو ماننا چاہیے. قربانی دراصل یہی درس نصیحت ہے کہ مسلمان کا سب کچھ اس کے خالق و مالک کے لیے ہونا چاہیے. اس کی ہر ادا، ہر عمل صرف اور صرف رضائے الہی کے حصول کی خاطر ہو. اس کی ہر خواہش اور ہر مرضی پر رب تعالیٰ کی خوشنودی مقدم ہونی چاہیے. اگر اس کی خواہشات اور ہر مرضی پر رب تعالیٰ کی خوشی آ گئی اور رب تعالیٰ اس پہ خوش ہو گیا تو اس بندے نے دنیا میں بھی کامیابی پائی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی. حضرات محترم، اور پھر کسی بھی عبادت میں اگر دل کا تقوی اور اخلاص نہیں تو وہ کیا عبادت ہوتی ہے؟ وہ عبادت نہیں، وہ محض رسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک دنیاوی مشغلہ ہوتا ہے جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں.
دنیا میں تو چلو کوئی چند لمحے کے لیے تمہیں واہ ویلا مل جائے، تمہاری واہ واہ ہو جائے، لیکن آخرت میں وہ عمل تباہ و برباد ہوگا جس میں اخلاص اور نیت نہیں اور خلوص نہیں ہوگا، دل کا تقوی شامل نہیں ہوگا، وہ عمل پھر آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اسی نقطہ کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کہ وہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ کر اذان دیتے تھے اور پھر وہ اسی خواب و خیال میں نماز پڑھتے تھے، کہا وہ نماز اصل نماز ہے جو اللہ کے حضور اور حضور کا نقشہ سامنے ہو اور خیال سامنے ہو پھر وہ نماز پڑھتے تھے۔ کہا اصل نماز تو وہ تھی نا، اب تو صرف ایک رسم اذان ہے۔ کہا لوگ آتے ہیں مسجد میں آ کر اذان دیتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہ ہمارا دل حاضر ہوتا ہے نہ ہمارا دماغ حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے عمل اللہ کو تھوڑا کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں۔ حضور فرماتے ہیں تھوڑا عمل کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو، دل کے ساتھ کرو، وہ تمہارا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ تمہیں ٹائم ملے تو پھر تم بہت لمبی لمبی باتیں کرنے لگ جاؤ، بہت لمبے لمبے سجدے کرنے لگ جاؤ، آج ٹائم ملا ہے تو چلو جی آج سارے سال کی کسر نکال دیں۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، پورا سال تھوڑی عبادت کر لو، نہ نفل اور نوافل لمبے پڑھو، نہ 1000 رکعتیں پڑھو، بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھ لو، تمہارا یہ عمل ہی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو کام بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، تو ساتھ ساتھ لیکن عمل جو ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ دل کے تقوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو قربانی سے مراد ہر وہ عمل جسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے اجر و ثواب اور اس کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انجام کیا جائے۔ بطور خاص جانور کی قربانی کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں اور اس کی جمع اضاحیہ کی ہے، اضحیہ، ٹھیک ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ ہے قدیم۔ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے قربانی کا رب تعالیٰ نے تب سے ہی حکم کیا، لیکن مختلف اوقات میں اس کی صورتیں مختلف ہوئی۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ خوبصورت یادگار ہے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادات، رسوم یا تہوار ہیں، ان کا مقاصد دنیا کے تمام دیگر مذاہب اور اقوام سے منفرد اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ ان کا مقصد دنیا کے تمام مذاہب سے، دیگر جتنے مذاہب ہیں ان سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، سب کا مقصد مسلمان کو متقی بنانا ہے، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کروانا ہے۔ یہ قربانی اتنی ہی اہم ہے، آپ اس کا اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں۔ کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے، تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں جو نماز کا حکم حضور علیہ السلام کو دیا گیا، اس سے مراد نماز عید الاضحیٰ ہے اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ اور فرمایا حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی کہ ایک تو عید کی نماز واجب ہے، دوسرا قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، جو لوگ کہیں کہ یہ قربانی کوئی بات نہیں، سنت ہے، ہم اس کو کرنے نہ کریں کوئی بات نہیں، یہ قربانی واجب ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ جب چیز واجب ہو جائے تو پھر وہ کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی کی۔ پھر ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ چڑھاؤں کے
مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے. تو یہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے یہ آیات بہت سود مند ہے. آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکلیں کتنی سونی ہیں, کتنی خوبصورت ہیں, تم کتنے جو ہے وہ کمال کا تمہارے اندر جو ہے وہ کھچاؤ ہے, تمہاری صورت کتنی سونی ہے, یہ نہیں دیکھتا رب تعالیٰ. اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, تم کتنے بڑے امیر ہو, تمہارا کتنا جو ہے وہ مربع ہیں تمہارے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یہ چیزیں تمہاری نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ فرماتا ہے میں اگر دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہوں اور تمہارے اعمال کو. میں دیکھتا ہوں کہ کون سا بندہ ہے جس کو میں نے مال بھی دیا ہے, شکل بھی دی ہے, خوبصورتی بھی دی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے ڈرتا بھی ہے اور دل کے تقوی کے ساتھ اعمال کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عمل کر کے میری بار کرتا ہے. حضرات محترم, یہ نہایت ضروری ہے کہ قربانی کا جانور حلال مال سے خریدا جائے. یہ بھی ضروری ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور جب بھی خریدیں تو حلال مال سے خریدیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے والوں کی تو کبھی دعا بھی قبول نہیں کی. جب اللہ نے حرام کھانے والوں کی کبھی دعا قبول نہیں کی تو پھر وہ رب تمہاری قربانی کیا کیسے قبول کرے گا. حرام کی جو مال کے سے جو قربانی کمائی ہوگی, لی ہوگی سود سے, کسی اور طریقے سے, چوری سے, ڈاکے سے, تو پھر وہ تمہاری رب تعالیٰ قربانی کیسے قبول فرمائے گا. کیونکہ رب تو فرماتا ہے جو حرام کھاتا ہے اس کی میں دعا قبول نہیں کرتا. حضور علیہ السلام سے نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے کپڑے بھی گرد و غبار سے بھرے ہوں, بال بھی گرد و غبار سے ہٹا ہو, اور پھر وہ رب تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہا ہو, اور حال یہ ہو کہ وہ حرام کھاتا, تو اللہ رب العزت پھر اس کی دعا کیسے قبول کرے. فرمایا یہ حال بھی بنا لے فقیروں والا, اس کے باوجود پھر وہ حرام کھاتا ہو, تو پھر رب تعالیٰ اس کی دعا بھلا کیسے قبول کرے. اللہ تو فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو رب کہتا ہے میں دعا قبول کروں گا. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرام کھاتا ہے پھر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. حضرات محترم ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول کرے, جس کے بارے میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے. جیسے ہی بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں رب میری دعا قبول کر لے. تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی بڑے اعمال نہیں بتائے, کوئی لمبا چوڑا کو کھاتا نہیں بتایا کہ تم یہ کرو گے تمہاری دعائیں قبول ہوگی. حضور علیہ السلام نے صحابی کو کہا سن میرے صحابی, اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہوں, اگر تو چاہتا ہے کہ تو جیسے ہی دعا کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور تیری دعا اسی وقت قبول ہو جائے, تو فرمایا میرے پیارے صحابی پھر زندگی بھر کبھی اپنی زبان سے کے نیچے, حلق کے نیچے سے کبھی حرام کا لقمہ نہ ہوا. اگر تو حلال کھائے گا تو پھر تمہاری دعا اسی وقت قبول ہو جائے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں جی ہم دن رات اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, نہیں دعائیں قبول ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کھانا حلال کا نہیں, ہمارا اوڑھنا حلال کا نہیں ہے, ہمارا بچھونا حلال کا نہیں ہے, ہمارا چلنا حلال کا نہیں ہے, ہمارا بولنا حلال کا نہیں ہے. جب ہر چیز میں حرام کی ملاوٹ ہو چکی ہے تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی. تو اس لیے یہ یاد رکھیں جب بھی قربانی کا جانور آپ نے خریدنا ہے تو حلال مال سے خرید کر اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے. حضرات محترم, قربانی واجب ہونے کے سلسلے میں حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم میدان عرفات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ہر گھر والوں پر سال میں ایک مرتبہ قربانی واجب. میدان عرفات میں حج والے دن حضور علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا, اور جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو. فرمایا جس بندے کو اللہ نے طاقت دی ہو, وسعت دی ہو, اب یہاں سے یہ معلوم ہوا جو بندہ غریب ہو, مسکین ہو, فقیر ہو, اس میں قربانی نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا, حضور علیہ السلام نے فرما دیا ساتھ میں, فرمایا جس کو وسعت ہو. اب وسعت سے مراد کیا ہے؟ جو بندہ
تنگ دست نہ ہو، خوشحال ہو، اللہ نے اس کے لیے خوشحالی دی ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو حق ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ حضرات محترم، اس لیے قربانی کا نصاب، یہ قربانی کے فضائل آپ کے سامنے رکھیں۔ قربانی کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقہ فطر کا ہے۔ جس نصاب سے بندے پہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اسی نصاب سے قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ چاہے مرد کے پاس مال ہو چاہے عورت کے پاس ہو، اگر عورت کے پاس الگ سے مال ہے تو عورت الگ سے قربانی کرے گی، مرد پر الگ سے مال، مرد کے پاس الگ سے مال ہے تو مرد پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ تو دونوں اگر صاحب حیثیت ہیں، دونوں کماتے ہیں، اتنے مال کے مالک ہیں، تو ان دونوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور بلکہ اس میں یہ بھی شامل کر لیا گیا ہے، یہ مسئلہ ہے اسی طرح کہ اگر گھر میں جو ہم زائدہ ضرورت برتن پڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات سجاوٹ کے لیے برتن رکھے ہوتے ہیں، کراکری کے برتن ہیں، وہ ہم سال استعمال نہیں کرتے، وہ کیا ہے جی ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوئے، تو ان برتنوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اگر وہ برتن ملا کر نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح وہ کپڑے جو ہم یوز نہیں کرتے، وہ چیزیں جو گھر میں ایسے پڑی ہوئی ہیں سجاوٹ کے لیے ہیں یا ان کو ہم نے لا کے رکھا ہوا گھر میں، اگر وہ بھی ہیں تو پھر بھی قربانی اس ساری چیزوں کو ملا کر نصاب کو پہنچے گی تو قربانی واجب ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے موٹے تازے نر دمبے کی قربانی آپ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے میدے کے لیے حکم فرمایا کہ جس کے سینگ سیاہ، آنکھیں سیاہ، جسمانی اعضاء سیاہ ہوں، جب وہ لایا گیا تو اس کی قربانی دینے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کر لینا۔ بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایسا ہی کیا تو مجھ سے حضور علیہ السلام نے چھری لی اور میں نے کو پکڑ لیا، پکڑ کر لٹایا اور ذبح فرمانے لگے تو کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد ثم ضحا به۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام قربانی کے جانور ذبح کرتے وقت بھی آل محمد کی جانور اس کا ثواب اس کی جانب جو ہے وہ منسوب کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی امت کو بھی ان الفاظ میں اللہم تقبل یا اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے حضور نے اپنا نام لیا، پھر فرمایا من امت محمد، یہ امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر فرمایا وہ آل محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر فرمایا وہ امت محمد، یہ امت محمد کی طرف سے بھی قبول فرما۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 کبرے مینڈوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھ کے ذبح کیا، اپنا پاؤں مبارک ان مینڈوں کی گردن پہ رکھ کر ذبح کیا۔ پھر یہ ہے قربانی کرنے کا طریقہ کہ قربانی خود بندہ ذبح کرے، اگر خود نہ جانتا ہو تو کسی دوسرے مسلمان کو جو ذبح کرنا جانتا ہو اسے اپنی طرف سے ذبح کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی، ذبح کرتے وقت خود بھی موجود ہو، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا آپ کو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے وقت جب وہ ذبح ہو رہی ہو تو اس کے پاس حاضر ہو، تو اس لیے اپنی قربانی کے پاس خود بھی موجود ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ کی طرف رخ کر کے لٹائیں اور اللہ اکبر پڑھتے ہوئے تیز چھری سے ذبح کریں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں اور نہ ہی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس سے منع فرمایا کریم علیہ السلام نے کہ ایک جانور کو جب آپ دوسرے جانور کے ساتھ ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو حضور نے فرمایا تم موت سے پہلے جانور کو موت دکھا رہے ہو،
ایک تو موت اس کو آنی ہی آنی ہے، لیکن اس سے پہلے تم اس کو موت دکھا رہے ہو، لہٰذا جانور کو ذبح اس دوسرے جانور کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، الگ سے اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ تو اس لیے پھر ذبح کرنے والے کے لیے یہ کلمات پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ قربانی کرنے کا حق پھر تبھی ادا ہوگا نا جب بندہ سنت طریقے سے کرے۔ تو یہ الفاظ بھی قربانی کرنے والا جو ذبح کر رہا ہوگا اس کو یاد ہونا چاہیے۔ ہم یہ جو قصائی لوگ ہیں یہ اتنا اس کو یہ یاد نہیں کرتے دعاؤں کو، یہ دعا یاد کرنی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ دوسرا تو جو جانور ذبح کرنا ہوتا ہے اس کو ہم یہ تکبیر پڑھ کے ذبح کر دیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب قربانی کا جانور ذبح کرنا ہو تو اس کے لیے یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اس لیے کسی عالم بندے سے، کسی پڑھے ہوئے سے جو اس کو یاد کیا ہو اس نے، اس سے ذبح کروانا چاہیے تاکہ آپ کو سنت کا ثواب بھی مل جائے۔ نہ بھی پڑھے گا ثواب جانور ذبح ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ پڑھا ہوا بندہ پڑھے تو سنت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنا بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھتے ہوئے وہ ذبح کر دے تو اس طرح یہ سنت طریقے سے ذبح ہو جائے۔ جب وہ ذبح کر لے تو ذبح کے لیے 3 رگیں کاٹنا ضروری ہے۔ جو جانور کی شاہ رگ ہوتی ہے جس سے سانس آ رہا ہوتا ہے، خوراک کی نالی اور اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ 3 رگیں جو ہے اس کی کاٹنی جانور کی ضروری ہے۔ اس سے زیادہ اگر کٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 کم از کم کٹنی چاہیے۔ اور جانور کی جو گردن ہے وہ تن سے اسی وقت جدا کر دینا یہ بھی مکروہ ہے، یہ اسی وقت جدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہی جو رگیں بتائی گئی ہیں وہی کاٹنی چاہیے۔ جب یہ ذبح ہو جائے تو پھر دعا پڑھنی چاہیے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ جس شخص کے ذمے قربانی کرنا واجب تھی، یہ تو اس کا طریقہ کار ہو گیا سارا، یہ سنت طریقہ ہے، تو کسی وجہ سے وہ بندہ ایام نہر میں قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کر سکا، تو اس کے بعد قربانی کی نیت سے جانور اس نے خرید کر اب وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا اب وہ قربانی کی نیت سے جانور ذبح نہ کرے، بلکہ اس جانور کو بیچ کر اس کی رقم کو صدقہ کر دے تو، اور اس کے بعد اس نے جو قربانی نہیں کی اس پہ توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت اس کا صدقہ و خیرات قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد بھیڑ، جانوروں کی عمروں کے مطابق بھیڑ کی عمر کم از کم، یعنی بکری اور بھیڑ، اس کی عمر 1 سال ہونا یہ ضروری ہے، گائے بھینس کی 2 سال، ٹھیک ہے، اونٹ کی عمر 5 سال، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اونٹ 1 دن بھی کم ہے 5 سال سے تو اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ گائے بھینس اسی طرح کم ہے 1 دن بھی اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ اسی طرح بھیڑ بکری ہے، اس کی بھی عمر جو ہے، دمبا اور بھیڑ اگر 6 ماہ کا ہو اور وہ دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، موٹا تازہ ہو، اس کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی گئی ہو، تو پھر وہ لگ سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جس جانور کی دم 1/3 سے کم کٹی ہو، 1/3، ٹھیک ہے جی، زیادہ ہو اور تھوڑی کٹی ہو تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر زائد 1/3 سے زیادہ یعنی 3/3 کٹی ہے، 1/3 ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، پھر اس میں وہ عائد آ جائے گا۔ اسی طرح گائے بھینس کا اگر 1 تھن خراب ہے اور باقی 3 ٹھیک ہیں تو قربانی جائز ہے، اگر 2 خراب ہیں تو پھر قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح قربانی کی کھال، یہ ذہن میں رکھیں، قربانی کی کھال قصائی کو اجرت پر نہیں دے سکتے۔ آپ نے قصائی سے جس سے ذبح کروا رہے ہیں، نہ تو اس کو اجرت میں وہ گوشت دے سکتے ہیں، نہ ہی وہ کھال دے سکتے ہیں۔ اجرت میں آپ اس کو جو اس کا حق بنتا ہے یا جو اس کے ساتھ موقع ہے، جو آپ نے اس کے ساتھ طے کیا ہے معاملہ کہ ہم اتنا آپ کو دیں گے اور آپ ہمارا قربانی کا جانور ذبح کر دیں، تو آپ وہ رقم دے کر اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ، لیکن قربانی کی کھال کو اجرت کے لیے اس کے نہیں دے سکتے۔ اسی طرح قربانی کی کھال امام مسجد کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں، وہ امام مسجد اگر لینا چاہتے ہیں اور پھر وہ شرعی طور پر حقدار ہیں تو پھر وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ دے بھی سکتے ہیں، لیکن ان کو بطور اجرت
دینا، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہمارے گاؤں میں کیا ہوتا ہے، یہ گاؤں کے جو علاقے ہیں ان میں ایسے ہوتا ہے جی، امام صاحب کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو 5000 روپے تنخواہ دیں گے اور ساتھ میں قربانی کی کھالیں، تو یہ بطور اجرت آ گیا، اس کے ساتھ مفت کی بات کہ ہم قربانی کی کھالیں بھی آپ کو بطور اجرت دیں گے، تو اس طرح یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کہیں کہ جی اتنی یہ آپ کی جو ہے جو ہم خدمت کریں گے یہ اتنی ہے، اور اس کے بعد قربانی کی جو کھالیں ہوں گی وہ بطور امداد ہم آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے تصرف میں لے آئیں، جیسے امداد کے طور پر ہم دوسروں کو دے رہے ہیں غریبوں کو، ویسے ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے یہ دینا جائز ہے، لیکن اگر آپ بطور اجرت امام صاحب کو دیں گے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ عرصے تک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ 10 محرم سے پہلے جو ہے وہ گوشت ختم ہو جانا چاہیے قربانی کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ قربانی کا گوشت 10 محرم سے بعد بھی کھا سکتے ہیں، پہلے بھی کھا سکتے ہیں، جتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ قربانی کا گوشت خراب بھی نہیں ہوتا اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب قربانی کا گوشت سب جو شرکاء ہیں بڑے جانور میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وزن کر کے تقسیم کریں آپس میں، ایسے اندازے سے جو ہے وہ گوشت ایک دوسرے کو نہ دیں، 7 حصے ہیں تو 7 حصوں کا برابر وزن کر کے ہر چیز میں جو ہے وہ حصے دار کو پوچھ کر اس کی رضامندی سے وہ تقسیم کریں، تاکہ جس نے جو چیز لینی ہے وہ ہر کسی کی رضا سے ہو، اور قربانی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اس لیے اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ عید و جد نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، عید والے دن کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صبح سویرے اٹھنا، غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے پہن کر ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے واپس جائیں، اور آتے ہوئے اور جاتے ہوئے تکبیرات تشریف پڑھنا ایک سنت مبارکہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس کے لیے پھر قربانی کی عید نماز پڑھ کر جب آپ عید نماز سے فارغ ہو جائیں تو دوست احباب سے ملیں، ان کے ساتھ مصافحہ کریں اور ان کے ساتھ عید مل کر عید کی خوشیوں میں شامل ہو سب کے ساتھ، پھر اس کے بعد اپنی قربانی کریں۔ تو اب وہ کہا یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں معمولی سا نقص آ جائے، مطلب جب آپ ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرتے ہوئے جانور اچھلا، اپنے ذبح کیا باندھا ہوا تھا وہ اچھلا، اچھل کر اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا اس کو، تو فرمایا اب یہ اس میں عیب نہیں ہے، اب آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے، اب اس کو اسی وقت پکڑیں اور پکڑ کے ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بہت معمولی نقص آ جاتا ہے، کان چرا جاتا ہے یا کوئی خارش پڑ جاتی ہے یا کسی قسم کا اور ایسا چھوٹا نقص آ جاتا ہے تو یہ قربانی میں عیب نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ درست معاملہ ہے۔ تو جانور، قربانی کا جو جانور ہے اس کی خوب دیکھ بھال کرنی چاہیے، اس کو موٹا تازہ کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے چارہ کھلانا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ثواب ہے۔ حضرت سعد ابو امامہ بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اور باقی مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح ہمیں دیکھ کر خوب موٹا تازہ کیا کرتے ہیں، اس لیے قربانی کے جانور کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے، یہ بھی ثواب ہے، اور اس کو ذبح کرنا یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دو اعلان بھی ہیں اور باتیں بھی ہیں، سماعت فرما لیں۔ نماز عید